السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم لوگوں نے ایک فارمیٹ چینج کر کے کوشش کی ہے کہ جو ایم ایس جے ریئل اسٹیٹ کی ٹیم ہے ہم لوگ سارے بیٹھ کے کچھ آپ لوگوں کے کویسچنس ہیں, کچھ ہم لوگ کویسچنس ہیں جو ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے تھوڑا بہت ریئل اسٹیٹ کا. شاذل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عمران موجود ہے, میں خود موجود ہوں. تو ہمارے پاس جو ڈی ایچ اے ویلی کے اراؤنڈ کویسچنس ہیں ہم کوشش کریں گے اس کو ایڈریس کرنے کی, اور کوشش کریں گے کہ اس کو کمپائل کر کے جو آپ کے کویسچنس ہیں کچھ ہمارے کویسچن ہیں ایک کامن کویسچن بنائیں اور اس کو ایک پوڈ کاسٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ اس سے کوئی انفارمیشن لے سکیں. شاذل بھائی السلام علیکم. عمران بھائی السلام علیکم. اچھا, ابھی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں پہلا جو بہت بڑا کویسچن ہے اس ٹائم پہ کہ ڈی ایچ اے ویلی کی کل بیلٹ ہے, تو کیا یہ بیلٹ کا سٹیپ اس ٹائم پہ جو ڈی ایچ اے ویلی نے لیا ہے, میں پہلے بھائی شاذل سے پوچھتا ہوں, تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اتنے کنسسٹنٹ بیلٹس؟ اچھا, سب سے پہلے تو بیلٹ کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ایک لحاظ سے جو سننے میں بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ تقریباً 8 سے 10 ہزار یہ پلاٹ بیلٹ کر رہے ہیں. تو یہ برا سٹیپ نہیں ہے. آف کورس جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں 2008 سے, جو فرسٹ الاٹیز ہیں یا جو بھی لوگ جنہوں نے بعد میں انویسٹ کیا ڈی ایچ اے ویلی میں, انویسٹرز ہیں, کلائنٹس ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے, جن کے سٹیکس ہیں, وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کے پلاٹس بیلٹ ہوں. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے ڈی ایچ اے کی طرف سے. صرف یہ تھا کہ تھوڑا سا پلاٹس کی کوانٹٹی کو کم کیا جا سکتا تھا تاکہ ایک ففتھ بیلٹ کی شکل میں بعد میں دوبارہ پلاٹس کو بیلٹ کر دیتے, تھوڑا سا ریٹ جو ہے وہ اس کا مینٹین رہتا, مارکیٹ کا اسٹیبل رہتا. لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا. کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ جو پوزیشن لیٹر والے پلاٹس ہیں وہ اب فرسٹ بیلٹ ہیں. اب بیلٹ کی 4 کیٹیگریز ہو گئی ہیں. ایک فرسٹ بیلٹ ہو جائے گا, ایک سیکنڈ ہو جائے گا, ایک تھرڈ ہو جائے گا, اور ایک یہ فورتھ بیلٹ ہے. اب چاروں کیٹیگریز کے ریٹ ڈیفرنٹ ہوں گے. تو میں لوگوں کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے فرسٹ بیلٹ کے پوزیشن والے پلاٹس ہیں ان کا ایک اپنا ریٹ ہوگا, سیکنڈ بیلٹ کا اپنا ہوگا, تھرڈ کا اپنا ہوگا, اور فورتھ کا اپنا ریٹ ہوگا. تو یہ ان ریٹس میں فرق رہے گا. لیکن میرے خیال سے اگر یہ پہلے فرسٹ بیلٹ والے جو پوزیشن لیٹر والے ہیں ان کو فزیکل پوزیشن دے دیتے تاکہ ڈی ایچ اے ویلی میں ایک ایسی کیٹیگری ہوتی جو کہ ٹاپ آف دا لائن ہے تو اس کا ایک الگ ریٹ ہوتا, تو اس کو زیادہ سا میرے خیال میں تھوڑا سمرائز کیا جا سکتا تھا. کیا خیال ہے آپ کا اس پر؟ کورس یہی ہے کہ پوزیشن یہ لوگ دے رہے ہیں. پوزیشن کے بارے میں بھی میں اپنے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ جن بھی پلاٹس کو ریزیڈینشیل کو یا کمرشل کو پوزیشن لیٹرز مل چکے ہیں اس میں سے جو فرسٹ بیلٹ والے پوزیشن والے پلاٹس ہیں ان کو یہ ایٹ دی اینڈ آف دس ایئر فزیکل پوزیشن دے رہے ہیں. جیسے کہ ابھی کچھ لوگوں کو انہوں نے کنسٹرکشن کے لیٹرز بھی ایشو کیے ہیں, تو اس کا مطلب فزیکل پوزیشن ہی ہے. ابھی آہستہ آہستہ کچھ عرصہ لگے گا, وہاں گھر بننا شروع ہو جائیں گے. جب گھر بننا شروع ہو جائیں گے تو ہمارا جو عام آدمی ہے وہ یہی اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ فزیکل پوزیشن آ گئی ہے. تو اس سال کے اینڈ میں یہ پوزیشن سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, اگلا کویسچن یہ ہمارے کامنٹس میں تھا. عمران بھائی ہمارے کامنٹس پڑھتے ہیں, آپ کو کیسا لگتا ہے ہمارے ویورشپ کا جو رسپانس ہے؟ وہ رسپانس تو بہت اچھا ہے, کافی اچھا لگتا ہے ہمیں بھی کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. عمران ہی بیسیکلی وہ جو کویسچنس ہے اس کو پڑھتا ہے, اس میں کچھ کویسچنس نے بھی نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں, لیکن ایک جو بڑا کویسچن ہے بڑا اچھا مجھے وہ کامنٹ لگا تھا کہ کیوں ڈی ایچ اے ویلی کے ریٹ کنسسٹنٹلی ڈراپ کر رہے ہیں یا ابھی آ کے رک چکے ہیں ایک جگہ پہ, لیکن ڈراپ تو بیسیکلی ہوئے ہیں. تو وہ اتنی اچھی ڈیولپمنٹ ہم آپ لوگوں کو جا کے دکھاتے ہیں, اتنا اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پہ, لیکن پھر بھی یہ چیز افیکٹ کیوں نہیں ڈال رہی ڈی ایچ اے ویلی پہ؟ اچھا, اس میں دیکھیں 3-4 فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے تو گورنمنٹ چینج ہونے کا بہت بڑا فیکٹر ہے. جب پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے کنسٹرکشن کی ایمنیسٹی دی ہوئی تھی, اس میں بہت زیادہ پیسہ آ رہا تھا باہر سے اور پیسہ ریوالو ہو رہا تھا. ٹیکسز ایک مائنیوٹ ٹیکسز تھے, مناسب ٹیکسز تھے, جس سے کافی زیادہ سیل پرچیز ہوئی ہے پچھلے سال میں. اس میں سب سے بڑی وجہ ایمنیسٹی کی ہے. جو ہی گورنمنٹ چینج ہوئی وہ ایمنیسٹی آپ کی ختم ہو گئی. فرسٹ آف آل تو مین ریزن آپ کا یہ ہے جو صرف ڈی ایچ اے ویلی پہ افیکٹ نہیں ہوا, پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ پہ اس نے افیکٹ کیا ہے. پہلی مین وجہ یہ ہے. سیکنڈلی جو ہی یہ گورنمنٹ آئی ہے نون لیگ کی یا یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ابھی چل رہی ہے, جو ہی یہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے نئے ٹیکس امپوز کر دیے ہیں. اب وہ نئے ٹیکسز کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں. پہلے نان فائلر کا جو ایڈوانس ٹیکس تھا وہ 2% تھا اور فائلر کا 1% تھا. ابھی ایڈوانس ٹیکس نان فائلر کا ہو گیا 7% اور فائلر کا ہے 2%. تو ابھی بھی خیر اس میں کوئی ڈرنے یا گھبرانے والی بات نہیں ہے. آپ فائلر ہو جائیں, جو زیادہ ایزی کام ہے, ملک کو بھی فائدہ ہوگا اس کا, تو آپ 2% ٹیکس دیں. لیکن نان فائلر پہ کافی سختی ہے. نان فائلر پہ تھوڑی زیادہ سختی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ گین ٹیکس جو تھا پہلے وہ یہی ایڈوانس ٹیکس کی طرح 2% اور 1% تھا فائلر اور نان فائلر کا. اب وہ بھی 5% اور 2% ہو گیا. 2% فائلر کا اور 5% اس کا. اسٹامپ ڈیوٹی بھی تھوڑی بڑھ گئی ہے, ڈی سی ویلیوز بھی تھوڑی بڑھی ہیں.
دوسرا فیکٹر یہ تھا. تیسرا فیکٹر جو ڈی ایچ اے ویلی کی اگر میں بات کروں جو سب سے مین وجہ ہے وہ اس کے ایسکلیشن چارجز ہیں. جو 6 لاکھ روپے ایسکلیشن چارجز انہوں نے بیلٹ پلاٹس پہ ڈیولپمنٹ چارجز کے بعد لگائے ہیں, وہ میری سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہے, اور ہم لوگوں نے اس پہ کافی پروٹیسٹ بھی کیا اور اپنی آواز بھی اٹھائی, اور مجھے سمجھ اس لیے نہیں آ رہے کہ یہ کوئی ٹائم نہیں تھا وہ چارجز لگانے کا. وہ چارجز ضرور لگاتے لیکن وہ ایٹ دا ٹائم آف پوزیشن لگاتے, فزیکل پوزیشن کی مد میں لگا دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. لوگ دے بھی دیتے, لوگ خوش ہوتے کہ ان کا قبضہ مل گیا ان کو, وہ گھر کنسٹرکٹ کرتے, ریٹ اچھا ہو جاتا. وہ 6 لاکھ دیتے ہوئے پرابلم نہیں تھا. تو یہ مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ریٹ گرا ہے. لیکن ایک اچھی بات میں اور بتا دوں آپ کو کہ ابھی جو ریٹ میرے حساب سے گرنا تھا, یہ کم ہونا تھا, وہ ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ آگے بہتری ہے. ہاں, کیونکہ مارکیٹ میں سیل پرچیز بھی کافی سٹارٹ ہو گئی ہے. پھر بیلٹ پلاٹس جو ہیں وہ کافی سیل پرچیز ہو رہے ہیں جو ہم نے دیکھا مارکیٹ میں. اور ہماری پہلے دن سے کوشش یہی ہوئی ہے کہ بیلٹ پلاٹس میں آپ انویسٹمنٹ کریں, وہ آپ کی فرسٹ پریورٹی ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو نان بیلٹ از ناٹ اے بیڈ آپشن, کیونکہ اتنے پیسوں میں کچھ نہیں ملتا. اچھا, آپ کا کوئی سوال تھا؟ ہم لوگ یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یار بیلٹ پلاٹ لیں, اور لوگوں کا آگے سے سوال یہ ہوتا ہے کہ یار بیلٹ پلاٹ تو ہم لے لیں, آپ کہتے ہیں آن گراؤنڈ ہے لیکن اس کا میپ نہیں ہے, تو اس کا پھر کیا ہے کہ میپ کب تک آئے گا؟ اور ہاں, یہ میرے خیال میں ایک اچھا کویشچن ہے. میپ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اب جیسے کہ کمرشل کا بیلٹ ہوا تو کمرشل کے بیلٹ کے ساتھ ہی ان لوگوں نے اس کا میپ لانچ کر دیا. ریزیڈینشل کا میپ ابھی تک اس لیے لانچ نہیں ہوا کہ یہ لوگ ویٹ کر رہے تھے یہ 4تھ بیلٹ کا, یہ جو کل بیلٹ ہونے والا ہے, اس وجہ سے اس کا پہلے میپ لانچ نہیں کیا گیا کہ یہ 4تھ بیلٹ ایک دفعہ ہو جائے گا, اس کے بعد یہ چاروں بیلٹس کے جو پلاٹ ہوں گے وہ میپ کے مطابق اس کے مطابق میپ کو امینڈ کیا جائے گا, اور ایک جو فائنل پکچر ہوگی میپ کی وہ ہم لوگوں کو 1-1.5 ماہ کے اندر مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا سوری آپ کاٹ رہا ہوں. اچھا, اس میں یہ جو بھی نئے بلاک یہ ڈیولپ کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ میپ میں شامل کریں گے یا نہیں, جو 3 نئے بلاک ڈیولپ کرنے لگے ہیں؟ اچھا, ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے ابھی تک کی جو بات ہے کہ 3 نئے بلاکس ہیں, ایک ڈیزی ہے, ایک سنو ڈراپ ہے اور ایک میری گولڈ ہے. ان کو یہ ڈیولپ کر کے تو بیلٹ والی کیٹیگری میں شامل کریں گے, آن گراؤنڈ اس کو ایک فزیکل پلیس دے دیں گے اور میپ کے اندر بھی پلیس دے دیں گے. اسی وجہ سے جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ چوتھے بیلٹ کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا اور کم ہوگا, تو یہ چیز آپ ذہن بنا کے رکھیں کہ آپ کا پلاٹ ابھی بیلٹ ہو بھی اگر جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ چارجز ڈی ایچ اے لگائے گا وہ کافی زیادہ لگائے گا, 10-11 لاکھ تو کم از کم میرے حساب میں وہ لگائے گا. اس میں ایک چیز اور ہے کہ میں یہاں پہ ایڈ کرتا جاؤں کہ جو بیسیکلی ریٹ نیچے آنا ہے اس میں انویسٹر بہت حساس ہوتا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیپٹل. جتنا زیادہ کیپٹل کہیں پہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں, اسٹاکس میں ہو ویدر وہ, تو وہ چیز جب شارٹ ہونے لگتی ہے, بہت زیادہ پرچیزنگ ہونے لگتی ہے, تو اس کی وجہ سے ریٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی گرو کرتا ہے, بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو جب یہ حکومت آئی, اتنے زیادہ ٹیکسز امپلیمنٹ ہوئے, تو جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے مارکیٹ کو چلانا ہوتا ہے, ہم جیسے لوگ ہو گئے اور بہت سے لوگ ہیں, پاکستان پورا بھرا پڑا ہے انویسٹمنٹ کے لیے, تو وہ لوگ پھر اپنا پیسہ وہاں سے ایگزٹ کرتے ہیں, وہاں سے نکالتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ریٹس جو ہیں وہ ڈراپ کرتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ آج ہم بات کر رہے تھے کاشف بھائی سے, آپ کو یاد ہوگا, تو وہ جو گاڑیوں کی بات کر رہے تھے, گاڑیاں جو ہیں وہ 65 لاکھ کی سیوک لینے کو بھی پاکستانی عوام تیار ہے, یعنی پیسے کی کمی نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا اس بات پہ؟ تو پیسہ یہاں پہ جو شارٹ ہوا ہے نا ریئل اسٹیٹ سے, وہ میرے خیال میں تھوڑا سا جو رجیم چینج ہوئی ہے یہ کافی. اچھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک فیکٹ ہے کہ کوئی بھی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کی پالیسیز بڑی میٹر کرتی ہیں. جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے نا بینک کا وہ کم کر دیا تھا. انٹرسٹ ریٹ جو ہی کم ہوتا ہے تو لوگ اپنا پیسہ بینکوں سے نکالتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ میں لگاتے ہیں یا گاڑیوں میں لگاتے ہیں. گاڑیاں تو چلیں ابھی بھی چل رہی ہیں, لیکن ریئل اسٹیٹ سے پیسہ اس لیے نکلا ہے کہ ان لوگوں نے آتے ساری انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا. انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے لوگ پیسہ اپنا بینکوں میں رکھ دیتے ہیں کہ ان کو انٹرسٹ ملے گا ہر مہینے, جو کہ ایک اسلامی طور پہ بھی غلط بات ہے. تو ظاہر ہے ایک بے برکتی بھی ہے, اور لیکن اس کا مین جو ریزن ہے وہ یہ ریزن ہے. تو آپ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یار لوگ ڈر بہت جلدی جاتے ہیں, مطلب جب بھی تھوڑا بہت اس طرح ہوتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں. حالانکہ اگر وہ پیسے نکال لیتے ہیں ریئل اسٹیٹ سے یا کسی, کہاں انویسٹ کریں گے, کہاں رکھیں گے وہ؟ ہاں, کیونکہ آپ کو پتا کیا پکانٹو کی کیا پرائس ہے آج؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. 32 لاکھ روپیہ. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جب ڈالر اوپر جا رہا ہے ہمارا ڈے بائی ڈے, تو ہمارے جو لوگ ہیں یا وہ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں یا وہ ڈالر خرید لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے آج ڈالر 250 کا ہے, 225 کا ڈالر ہے. آج کیا ڈیٹ ہے جی؟ آج ڈیٹ ہے 19 جولائی 2022. آج 250 کا ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے انٹر بینک مارکیٹ میں. تو یہ 250 پونے 300 کی پروڈکشن ہے.
تو لوگ وہاں انویسٹ کرتے ہیں, وہ ڈالر خرید لیتے ہیں, ان کو پتہ کہ ان کے مطلب ان شارٹ کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ریئل اسٹیٹ فرینڈلی نہیں ہے, تو ہمیں تھوڑے سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیئر فیکٹر تو پھر آلموسٹ آ ہی جاتا ہے اس چیز میں. اس میں اگلا سوال ڈیولپمنٹ کا ہے کہ اس ٹائم پہ DHA ویلی پہ کیا زیادہ ڈیولپمنٹ ہے. کافی دیر سے ہم لوگ وہاں پہ نہیں گئے, تو وہاں پہ ایک تو بلو بیل برج کی کیا سچویشن ہے, پھر جو وہ پیچ ہے جو DHA فیز 5 سے جو کنیکٹ ہونا ہے, کیونکہ فیز 5 میں تو بہت کام ہو رہا ہے, تو کب DHA ویلی فیز 5 سے کنیکٹ ہوگا؟ اچھا, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آج بھی DHA ویلی سے اچھی انویسٹمنٹ میرے حساب سے پورے اسلام آباد میں نہیں ہے. فرسٹ آف آل بیلٹ پلاٹس جو ابھی 8 مرلے کا, آپ کو مثال کے طور پہ بوگن ولا کا ریٹ ابھی آیا ہوا ہے 52, 53, 51, 52 لاکھ روپیہ. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ریٹ کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ 6 مہینے 7 مہینے بعد یہ ریٹ دیکھ لیجئے گا, جیسے کہ پچھلی بھی ہماری ساری پریڈکشنز الحمدللہ اللہ کے فضل سے کریکٹ ہوئی ہیں. یہ ریٹ آپ کا 90, 1 کروڑ, 1.25 کروڑ یہ عام پلاٹس کا ریٹ ہوگا. بلو بیل برج کی بات کرتے ہیں. بلو بیل برج تقریباً آپ کا 85% یا 80% بن چکا ہے. آئندہ 2 مہینے آپ لگا لیں, اور چونکہ پیچھے بارشیں بھی ہوتی رہی ہیں کام نہیں ہو سکا, 2 ماہ کے اندر وہ کمپلیٹ ریڈی ہو جائے گا اور فار یوز ریڈی ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکسپریس وے کا کام ہے وہ بھی اپنے طور پہ چل رہا ہے. جو ڈیفرنٹ پیچز DHA ویلی کے, جیسے روز کا پیچ تھا جو کچا تھا, جس کے ارد گرد پہاڑیاں تھیں, وہ کاٹ کے انہوں نے بنا دی ہیں, بنا رہے ہیں. وہ جو بولے وارڈ ہے وہ بن رہی ہے. بوگن ولا کا جو مین بولے وارڈ ہے جو کلر سیدہ سے انٹر ہوتا ہے, میگنولیا کو ہٹ ہوتا ہے, وہ بھی بن رہا ہے. ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے DHA بالکل ٹھیک جا رہا ہے, بالکل ایسے ہی. اور انشاءاللہ آئندہ 6 مہینے میں ویلی کا جو نقشہ ہے وہ چینج ہو جائے گا. اچھا, آپ نے جو بات کی ہے کہ روڈ کی, تو اس میں روڈ یہ ہے کہ پہلے تو یہ DHA 5 کا جو انٹرچینج بن رہا ہے وہ کمپلیٹ کریں گے, پھر جو DHA 5 والا راستہ ہے وہ کمپلیٹ کریں گے, تو پھر پیچ کا تو پھر بعد میں آئے گا. جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا پھر پیچ آگے بننے کا کوئی فائدہ نہیں. ویسے ہمارا پلان بھی ہے, ہم لوگ نیئر دا ویکینڈ, کیونکہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے, آپ لوگ جا کے وہاں پہ ویڈیوز نہیں بنا سکتے, اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ویڈیوز ایسی بنائیں جس میں کچھ سمجھ آئے, تھوڑی کوالٹی بھی ہو, لوگ دیکھنے میں انٹرسٹیڈ بھی ہوں, تو وہ اتنی گرمی میں بنائی نہیں جا سکتی. تو تھوڑا سا موسم چینج ہوتا ہے تو ہم لوگ آپ کو جا کے آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ دکھاتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں نے ہم سے انویسٹمنٹ کیا ہمارے ساتھ. اس ٹائم پہ آپ DHA اسلام آباد کا سب سے بڑا چینل دیکھ رہے ہیں, تو بہت سے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے, تو وہ لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ جا کے ڈیولپمنٹ دکھائیں. پھر یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تب تک کل کا جو بیلٹ ہے, ہم 1 دن پہلے ویڈیو بنا رہے ہیں, تو کل کا بیلٹ ہو چکا ہوگا. امید ہے پازیٹیو نیوز ہوگی, امید ہے کہ جن لوگوں کے پلاٹس بیلٹ میں آئیں گے ان کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی. اس کے علاوہ کوئی کویشچن؟ اس میں لوگوں کے کویشچن یہ ہیں کہ یار یہ جو بیلٹنگ ابھی کل ہو رہی ہے یہ صرف نان بیلٹ کی ہو رہی ہے یا جو سیکنڈ بیلٹ ہے یا تھرڈ بیلٹ ہے وہ بھی ہو رہی ہے؟ اور اس میں لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یار جو ہمارا سیکنڈ بیلٹ ہو چکا ہے وہ ریلوکیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. جو کچھ لوگوں کے ہوئے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں سوال کہ یار ہمارا ریلوکیٹ کر دیا, کیوں کر رہا ہے یہ DHA؟ اچھا, اس میں اب سین ایسے ہے کہ سب سے پہلے بیلٹ کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ جو نان بیلٹ ہے اس کو بیلٹ کیا جائے گا, ظاہری سی بات ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہیں کہ ہمارے تھرڈ بیلٹ کے جو پلاٹس تھے وہ ریلوکیٹ ہوئے ہیں, وہ کیوں ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے ریلوکیٹ کیے گئے ہیں کہ ریلوکیٹ کر کے ان کو جو پلاٹس دیے گئے ہیں وہ بالکل ریڈی ہیں. تھرڈ بیلٹ کے جتنے بھی پلاٹس ہیں, تھرڈ بیلٹ جو بھی ہمارے ویورز ابھی سن رہے ہیں اور ان کا تھرڈ بیلٹ کا پلاٹ ہے جو پہلے سیکنڈ بیلٹ تھا اور ان کا بلاک چینج کر دیا گیا, وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ جو اب ان کو بلاک الاٹ ہوا ہے اور جو اب ان کو پلاٹ دیا گیا ہے وہ آن گراؤنڈ بھی ریڈی ہے اور پوزیشن کے لیے, فزیکل پوزیشن کے لیے بالکل ریڈی پلاٹس ہیں. تو اگر ویسے تو ایسا چانس نہیں ہے کہ کل کے بیلٹ میں ایسا کوئی کام کیا جائے گا, لیکن اگر کسی کا کوئی بلاک چینج ہوتا بھی ہے, مثال کے طور پہ بوگن ولا کا ہے, یہ سیکنڈ بیلٹ کی ہی بات ہے, تھرڈ بیلٹ یا سیکنڈ بیلٹ, فرسٹ بیلٹ یا پوزیشن والے جو پلاٹس ہیں ان کو کوئی ان کا چینج نہیں ہوتا کیونکہ پوزیشن ان کو مل چکی ہے. تو اگر کسی کا چینج ہوتا بھی ہے تو مائنیوٹ چانسز ہیں کہ مے بی کوئی 10-12 پلاٹ کو 15 پلاٹ وہ لوکیشن سے ہٹا دیں, وہ پہلے ان کا جو میپ ہوگا یا ان کا جو ہوگا اس کے اوپر وہ مین بولے وارڈ آ گئی تو ان کو پلاٹ وہ دے دیا گیا جو ریڈی ہے, تو وہ مائنیوٹ چانسز ہیں. وہ سب یہ ایک اچھی بات ہے کہ یار ان کا ریلوکیٹ کر دیتے ہیں کہ کسی اچھی جگہ پہ, جیسے یہ نان بیلٹ کا بیلٹ میں کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور کویشچن ہے, یہ کافی لوگوں نے میرے سے پوچھا ہے, ایک کمرشل لینا چاہیے یا 2 بیلٹ فائلز لینی چاہیے؟ یعنی کمرشل اگر نان بیلٹ ایک 20 میں مل جاتا ہے تو 60 لاکھ کی 2 ریزیڈینشیل فائلز لینی چاہیے یا کمرشل لینا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, نان بیلٹ کمرشل کا اور بیلٹ ریزیڈینشیل کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. اچھا, آپ سوال یہ کریں کہ بیلٹ کمرشل لینا چاہیے یا بیلٹ ریزیڈینشیل پلاٹس لینے چاہیے,
تو وہ نان بیلٹ کمرشل تو خیر اگر آپ کمپیریزن یہ کر رہے ہیں کہ بیلٹ 2 پلاٹس لینے چاہیے تو بالکل بیلٹ پلاٹس ہی لینے چاہیے ریزیڈینشیل. ایک تو وہ 2 ہوں گے, سیکنڈلی وہ ریزیڈینشیل ہے, ریزیڈینشیل زیادہ پیک کرتا ہے, اور نان بیلٹ ابھی ہے وہ پتہ نہیں کب بیلٹ ہوگا. ہاں اگر سوال یہ ہو کہ بیلٹ کمرشل ہے اور 2 ریزیڈینشیل بیلٹ پلاٹس ہیں تو کیا لینا چاہیے, تو دیکھیں کچھ لوگ کمرشل کو پسند کرتے ہیں, ان کا بجٹ اجازت دیتا ہے, کچھ لوگ ریزیڈینشیل کو پسند کرتے ہیں, وہ اپنی اپنی چوائس کی بات ہے. تو اس میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے, کمرشل بھی پیسے دے گا کل کو, ظاہر ہے اس میں بھی ویٹ ہوگا, اور ریزیڈینشیل بھی پیسے دے گا. ریزیڈینشیل تھوڑا شاید جلدی پیسے دے دے, کمرشل تھوڑا لیٹ دے, لیکن کمرشل زیادہ پیسے دے دے. تو وہ چیزیں آپ کی چوائس ہیں, آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے, میرے خیال میں اس میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے. ویورز آج کے ہمارے کویسچنز یہی تھے. آپ لوگ اس طرح کی اگر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہم مختلف گیسٹ بلائیں اور ڈی ایچ ایف ویلی کے حساب سے جو ریئلٹی پرسپیکٹیو سے یا ریئلٹر پرسپیکٹیو سے اس کے آنسرز ہیں وہ ہم ان سے پوچھیں, تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں, جتنے زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنے کویسچن. کوئی بھی کویسچن ہے وہ انٹرٹین کیا جائے گا نیکسٹ ویڈیو میں, تو آپ کوشش کریں جتنے زیادہ کامنٹس میں وہ کمپائل کر سکتے ہیں تو ہم اسے ایک پیج پہ لکھ کے اور اس تھرو پوڈ کاسٹ آپ کو پہنچا سکیں گے. تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ڈی ایچ ایف ویلی میں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ چینل آپ سبسکرائب کریں. اس کے نیچے جو نمبر چل رہا ہے آپ اس پہ کال کریں, میں تینوں کا نمبر دے دیتا ہوں, آپ جس کو بھی کال کرنا چاہتے ہیں آپ کال کریں. اور اس میں ہمارے ساتھ ڈی ایچ ایف ویلی میں جو انویسٹمنٹ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں, آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس ٹائم پہ آپ کا پیسہ جیب میں پڑا آدھا ہو رہا ہے, بینکوں میں پڑا آدھا ہو رہا ہے. ڈالر اس ٹائم پہ 225 روپے کا بھی نہیں مل رہا. کوئی بندہ ڈالر کو ہاتھ نہیں ڈال سکے گا, پیٹرول کو ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. اور یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 250 کا جس دن ڈالر ہو جائے گا, ریئل اسٹیٹ میں ایسا بوم آئے گا جو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیں, کوئی بھی بزنس کر لیں, ریئل اسٹیٹ سے اچھا بزنس پاکستان میں نہیں ہے. اور اس میں جو سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے اسلام آباد میں, اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو ڈیفینیٹلی گو بائی ڈی ایچ ایف فیز 5 یا ڈی ایچ ایف فیز 2. لیکن جو لوگ فائلوں کو پلاٹ میں کنورٹ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے پیسوں کو ڈالرز میں کنورٹ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں, اور پروفٹ مارجن جس میں زیادہ ہیں, وہ انویسٹمنٹ صرف ڈی ایچ اے ویلی ہے. اچھا ایک ٹیکنیکل بات ہے, سوری میں ایڈ کرنا چاہوں گا ادھر, کہ سری لنکا کا جو کچھ عرصہ پہلے سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا ہے, آپ سب کو پتہ ہے. ابھی اس ٹائم پہ جب سے اس نے ڈیفالٹ کیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک اس کی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ تقریباً 10 to 11% ان کی جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہو چکی ہیں. بالکل ایسے بیکاز آف آپ انفلیشن کہہ لیں, انفلیشن ہی ہے, ظاہر ہے ان کا پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے. اور تو ریئل اسٹیٹ از دا بیسٹ تھنگ. پراپرٹی کوئی بھی ہے, یا گاڑیاں ہیں یا ریئل اسٹیٹ ہے, یہ سالڈ انویسٹمنٹ ہے, آپ اس میں انویسٹ کریں, آپ کو فائدہ ہوگا. تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور آپ کے کامنٹس پہنچ سکیں. تھینک یو, اللہ حافظ.